اس لیے کہ دنیا شعر و ادب کے سب سے معتبر نام کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ عزیزو، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں محترم نیر سرسوی صاحب سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ یہ واقعاً میرے لیے فخر کی بات ہے۔ میں 4 مصروں کے ساتھ ان کا استقبال کروں گا، چونکہ مجھے مصرے نہیں پڑھنا تھا، بالکل وقت نہیں ہے، بس آپ تمام حضرات آ جائیے اور یہیں سے میں 4 مصرے آپ حضرات۔ یا علی! عزیزو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں سلام کیا کرتے ہیں، تو دنیا کہتی ہے اور بھی شخصیتیں ہیں جنہیں سلام کر لیا جائے، آپ کسی اور کو کیوں سلام نہیں کرتے ہیں؟ بس صرف اہل بیت کو سلام کرتے ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں تک یہ مصرے پہنچا رہا ہوں، اور اس کے بعد دنیا شعر و ادب کا سب سے بڑا نام جناب محترم نیر سرسوی صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا۔ دنیا یہ کہتی ہے سب کو سلام کرتے ہیں، آپ اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، کچھ نام ہم بھی دیتے ہیں۔ توجہ جان گرامی، آپ انہیں بھی سلام کر لیجئے۔ اگر یہ 4 مصرے آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائیں، آپ کے عقیدوں تک پہنچ جائیں، تو بس یہیں سے جناب نیر سرسوی صاحب کو سن لیجئے گا کہ عدو زہرا کا میں احترام کیسے کروں۔ بھائی ملاحظہ فرما لو، عدو زہرا کا میں احترام کیسے کروں، عدو زہرا کا میں احترام کیسے کروں، جو کام ہو نہیں سکتا وہ کام کیسے کروں۔ عدو زہرا کا تیسرا چوتھا مصرع، عدو زہرا کا میں احترام کیسے کروں، جو کام ہو نہیں سکتا وہ کام کیسے کروں۔ جنہیں دیا نہ جواب سلام زہرا نے، تم ہی بتاؤ میں اس کو سلام کیسے کروں۔ جنہیں دیا نہ جواب سلام زہرا نے، تم ہی بتاؤ میں اس کو سلام کیسے کروں۔ آئیے حضرات، آپ کی انہی بہترین سماعتوں کے حوالے جو آپ حضرات سن رہے ہیں، ایک معتبر نام، دنیا شعر و ادب کا سب سے بڑا نام، جسے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں جناب محترم نیر سرسوی صاحب کے لیے کہ نیر سرسوی صاحب دنیا شعر و ادب کے وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے ناظموں کو زندگی دی ہے، اور وہ ناظم آ کر ان کے شعر سنا کر محفلوں کو زندگی دیتے ہیں۔ ایسا شاعر جناب محترم نیر سرسوی صاحب آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ بات تو اپنی کہیں اور سے شروع کرنی تھی، لیکن چونکہ آپ لوگ بھی ساری رات بیٹھے ہیں، میں تو خیر بیٹھا ہی تھا، اسی ذیل میں کچھ شعر عرض کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے۔ مصرع سنیں انشاءاللہ۔ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، اور شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، اور شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ شعر پڑھتا ہوں کہ اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، جھوٹ ہے پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے۔ اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، اے نصیری اے نصیری مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے، اور اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، جھوٹ ہے پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے۔ اور یہ شعر سنیں، میں اس شعر کے لیے یہ 2 شعر بھی پڑھیں۔ یہ شعر سماعت فرمائیں کہ ساری رات سے جاگ رہے ہیں آپ، سماعت فرمائیں کہ ہم تیری یاد میں جاگیں تو تہجد کا ثواب، ہم تیری یاد، مصرع دیکھیں اس کا قافیہ بھی دیکھیں، قافیہ دیکھنا میاں، ہم تیری یاد میں جاگیں تو تہجد کا ثواب، اور سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے۔ ہم تیری یاد میں جاگیں تو تہجد کا ثواب، اور سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے، سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے۔ اور جب بھی قرآن کے چہرے پر ٹھہرتی ہے نظر، جب بھی قرآن کے چہرے پر ٹھہرتی ہے نظر، اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے، اپنے مولا کی زیارت کا، جب بھی قرآن کے چہرے پر ٹھہرتی ہے نظر، اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے۔ اور مقطع بھی دیکھیں گے، پیش کرتا ہوں لہو ماتم شیخ و نیر، پیش کرتا ہوں لہو ماتم شیخ و نیر، اس عبادت میں شہادت کا مزہ آتا ہے۔ پیش کرتا ہوں لہو ماتم شیخ و نیر،
اس عبادت میں شہادت کا مزہ آتا ہے. ایک سلوات بآواز بلند پڑھ دیں. مطلب عرض کرتا ہوں، ایک مطلب بطور خاص دیکھیں میاں تسلیم صاحب، عرض کرتا ہوں کہ گلشن مولا عباس کے لیے شاید کسی لائق ہو کہ گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس. مصرع سنیں، گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، اور مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس. گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس. ارے گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس. میں بھی تھوڑی تھوڑی آپ کی تھکن دور کرنی چاہ رہا ہوں، پھر میں آؤں گا اپنے مقصد پہ. مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس. یہ بھی ایک مطلب یہ بھی سن لیں. عرض کرتا ہوں کہ امید میں یہ آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے. مصرع سنیے، غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، کسی غریب نے جب تازیہ بنایا ہے. غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، غرور تاج محل غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، کسی غریب نے جب تعزیہ بنایا ہے، کسی غریب نے جب تعزیہ بنایا ہے. یہ مطلب میں پڑھنا نہ چاہ رہا، ویسے ہی آپ بطیرہ نواز رہے ہیں، لیکن بہرحال میری زبان پہ آ رہا پڑھتا ہوں. عرض کرتا ہوں یہ بھی دیکھیں ذرا سی، عرض کرتا ہوں مولا عباس کے حوالے سے کہ باب المراد، کیونکہ مزار بھی ہے میرا صاحب کا، میں اس حیثیت سے پڑھ رہا ہوں کہ باب المراد آیا ہوں دامن پسار کے، باب المراد آیا ہوں دامن پسار کے، کچھ دیجئے سکینہ کا صدقہ اتار کے. باب المراد آیا ہوں دامن پسار کے، کچھ دیجئے سکینہ کا صدقہ اتار کے. غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، کسی غریب نے جب تعزیہ بنایا ہے. تعزیے کے متعلق سے 4 مصرے اور سماعت فرما لیں. عرض کرتا ہوں کہ پانی میرے اپنے نوجوان بھائیوں کی نظریں، خاص طور سے تعزیہ دار حضرات کی 4 مصرے. عرض کرتا ہوں کہ سو رہا تھا حصار غفلت میں، سنیں نہیں یہ، سو رہا تھا حصار غفلت میں، اب جگانے نصیب بیٹھا ہوں. ساحل میں سنیں، اب جگانے نصیب بیٹھا ہوں، اور دور ہٹ مجھ سے خواہش جنت، تعزیے کے قریب بیٹھا ہوں. دور ہٹ مجھ سے خواہش جنت، تعزیے کے قریب بیٹھا ہوں. دور ہٹ مجھ سے خواہش جنت، تعزیے کے قریب بیٹھا ہوں. یہ بھی 4 مصرے دیکھیں، جنت اللہ کا شاہکار ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن سماعت فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ آنے والے ہیں شہ کے ماتم دار، آنے والے ہیں شہ کے ماتم دار، روشنی کے لیے دیا رکھ دو، روشنی کے لیے دیا رکھ دو. اور یہ کمی ٹھل رہی ہے جنت میں، ایک چھوٹا سا تعزیہ رکھ دو. یہ کمی ٹھل رہی ہے جنت میں، ایک چھوٹا سا تعزیہ رکھ دو. صلوات پڑھ لیں حضرات. مولا کائنات کے لیے 4 مصرے شاید کسی لائق ہوں. عرض کرتا ہوں کہ جس پر تیسرا اور چوتھا مصرع دیکھیں بطور خاص، آپ لوگ دوسرا مصرع بھی دیکھیے گا.
عرض کرتا ہوں جس پر تمہاری مدح کا دار و مدار ہے، جس پر تمہاری مدح کا دار و مدار ہے، اس لفظ پر نصیریوں کا اختیار ہے، اس لفظ پر نصیریوں کا اختیار ہے، جس پر تمہاری مدح کا دار و مدار ہے، اس لفظ پر نصیریوں کا اختیار ہے۔ اور مشکل کے ہاتھ کٹ گئے کہتے ہی یا علی، مولا تمہارا نام ہے یا ذوالفقار ہے؟ مشکل کے ہاتھ کٹ گئے کہتے ہی یا علی، مشکل کے ہاتھ کٹ گئے کہتے ہی یا علی، مولا تمہارا صلوات پڑھ دیں۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ اور اگر آپ لوگوں نے سنا ہو تو تین لوگ تو شعراء سنے ہوئے ہوں گے تو آپ بتا دیجیے گا۔ کہ علی بہت چھوٹی بہر سیل ممتنع ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، سنا تو نہیں ہے؟ نہیں، اگر سنا ہوا ہو تو بتائیے، میں کچھ اور پڑھ دوں۔ علی کے نام کا مصرع ملاحظہ فرمائیں، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمہ بھی مگر بہرا بہت ہے، مسلمہ بھی مگر بہرا بہت ہے، مسلمہ بھی مگر بہرا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ مگر کرتا ہوں جب حوروں کی باتیں، مگر کرتا ہوں جب حوروں کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے، مگر کرتا ہوں جب حوروں کی باتیں۔ خیر یہ تو مزہ ہو گیا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ ہمیشہ جاگتی تھیں جس کی آنکھیں، ہمیشہ جاگتی تھیں جس کی آنکھیں، شب ہجرت وہی سویا بہت ہے، شب ہجرت وہی سویا بہت ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، خدا کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن، خدا کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن، علی کو نام یہ جچتا بہت ہے، خدا کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن، علی کو نام یہ جچتا بہت ہے۔ یہ شعر آپ تمام حضرات کی طرف سے کہ میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، مگر مولا تجھے چاہا بہت ہے، میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، مگر مولا تجھے چاہا بہت ہے۔ اور خاص طور سے شعراء کی نظر کہ خدا کا شکر ہے مدح علی میں، قافیہ دیکھیں، خدا کا شکر ہے مدح علی میں، ہمارا نام بھی تھوڑا بہت ہے، خدا کا شکر ہے مدح علی میں، خدا کا شکر ہے مدح علی میں، ہمارا نام بھی تھوڑا بہت ہے۔ شعر دیکھیں گے، ارے او پست قد بدعت کے فتوے، علم عباس کا اونچا بہت ہے، ارے او پست قد بدعت کے فتوے، علم عباس کا اونچا بہت ہے۔ شعر دیکھیں، بھلا عباس کیسے منہ لگائیں، بھلا عباس کیسے منہ لگائیں، یہ پانی پیاس سے ہلکا بہت ہے، بھلا عباس کیسے منہ لگائیں، یہ پانی پیاس سے ہلکا بہت ہے، یہ پانی پیاس سے ہلکا بہت ہے، بھلا عباس۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ ہمیں تو آنسوؤں پر بھی یقین ہے، شعر دیکھیے گا، ہمیں تو آنسوؤں پر بھی یقین ہے، انہیں سجدوں سے اندیشہ بہت ہے، ہمیں تو آنسوؤں پر بھی یقین ہے، ہمیں تو آنسوؤں پر بھی یقین ہے، انہیں سجدوں سے اندیشہ بہت ہے۔ اب یہ دو شعر جن کے لیے زحمت دی کہ ہمیں تو آنسوؤں پر بھی یقین ہے، انہیں سجدوں سے اندیشہ بہت ہے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ شعور سجدہ شبیر ہو تو، شعور سجدہ شبیر ہو تو، خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے، شعور سجدہ شبیر ہو تو، خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے، شعور سجدہ شبیر ہو تو، خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے، خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے۔ اور نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، شعر دیکھیں، نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا،
نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے، نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے، نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے۔ مقطع بھی سماعت فرما لیں گے۔ فقیر اس راز سے واقف ہے نیر، فقیر اس راز سے واقف ہے نیر، علی کے نام سے ملتا بہت ہے، فقیر اس راز سے واقف ہے نیر، علی کے نام سے ملتا بہت ہے۔ صلوات ایک اور پڑھ دیں۔ اصل میں ساری رات دو راتیں ہو گئیں جاگتے ہوئے مستقل، ایک 4 مصرے مولا حسین کے لیے شاید کسی لائق ہوں، اس کے بعد 4 ہی 5 شعر اور بس زحمت تمام۔ عرض کرتا ہوں یہ بطور خاص سماعت فرمائے، شاید کسی لائق ہوں۔ دیکھیں میاں کہ دین خدا پا احساں دل بندے فاطمہ کے، دین خدا پا احساں دل بندے فاطمہ کے، تھی مصطفیٰ کی محنت کام آئی مصطفیٰ کے، تھی 2 مصرے سن لیں، تھی مصطفیٰ کی محنت کام آئی مصطفیٰ کے، کہ سجدے کو طول دے کر رکھی تھی بات جس کی، اس نے بھی بات رکھ لی سجدے میں سر کٹا کے، سجدے کو طول دے کر رکھی تھی بات جس کی، اس نے بھی بات رکھ لی سجدے میں سر کٹا کے، اس نے بھی بات رکھ لی سجدے میں سر کٹا کے۔ 4-5 شعر صرف عرض کرتا ہوں مولا کائنات کے لیے، صرف مولا حسین کہہ گیا، مولا کائنات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کیسے انسان، مطلع صرف برائے مطلع ہے مربوط کرنے کے لیے دوسرے، کیونکہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں، میں نے دوسرے مطلع میں دکھایا کہ حد سے بڑھاتا کون ہے۔ عرض کرتا ہوں پہلا مطلع برائے مطلع ہے، کیسے انسان بھلا عظمت حیدر سمجھے، بھلا عظمت حیدر سمجھے، عقل کی حد سے ہے آگے اسے کیوں کر سمجھے، عقل کی حد سے ہے آگے اسے کیوں کر سمجھے۔ اب یہ مطلب سنیں، الزام یہ ہے کہ ہم بڑھاتے ہیں حد سے، اب دیکھیں کون بڑھاتا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ جو گھٹاتے تھے صدا وہ بھی بڑھا کر سمجھے، جو گھٹاتے تھے صدا وہ بھی بڑھا کر سمجھے، شب ہجرت تجھے دشمن بھی پیمبر سمجھے، جو گھٹاتے تھے صدا وہ بھی بڑھا کر سمجھے، جو گھٹاتے تھے صدا وہ بھی بڑھا کر سمجھے، شب ہجرت تجھے دشمن بھی پیمبر سمجھے، شب ہجرت تجھے دشمن بھی پیمبر سمجھے۔ شعر دیکھیں گے، مدح مولا نے کیا اتنا علی کے نزدیک، شعر سن لیں، مدح مولا نے کیا اتنا علی کے نزدیک، 2 گھڑی کو مجھے جبریل بھی قمبر سمجھے، 2 گھڑی کو مجھے جبریل بھی قمبر سمجھے، مدح مولا نے کیا اتنا علی کے نزدیک، 2 گھڑی کو مجھے جبریل بھی قمبر سمجھے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، یہ الگ بات، دیکھیں حال سب کا یہی ہے، چاہے زبان سے اقرار کرے نہ کرے، یہ الگ بات کہ کچھ دیر میں توبہ کر لی، یہ الگ بات کہ کچھ دیر میں توبہ کر لی، جو نصیری نے کہا ہم بھی وہ اکثر سمجھے، یہ الگ بات کہ کچھ دیر میں توبہ کر لی، یہ الگ بات کہ کچھ دیر میں توبہ کر لی، جو نصیری نے کہا ہم بھی وہ اکثر سمجھے، جو نصیری نے کہا ہم بھی وہ اکثر سمجھے۔ اور یہ 2-3 شعروں کے لیے زحمت کہ شکر معبود ہمیں سب نے حسینی سمجھا، شکر معبود ہمیں سب نے حسینی سمجھا، ہم نے بہتر لکھا اور لوگ 72 سمجھے، شکر معبود ہمیں سب نے حسینی سمجھا، ہم نے بہتر لکھا اور لوگ 72 سمجھے۔ میں نے شعر چھوڑ دیے، لیکن یہ شعر میں شعر سنانا چاہوں گا، صرف یہ شعر دیکھیں، شاید کچھ عطائے مولا والی بات ہو۔ اس میں عرض کرتا ہوں کہ روز گرتے ہوئے جب اوس کے قطرے دیکھے، شاید دیکھیں مفہوم کسی لائق ہو، روز گرتے ہوئے جب اوس کے قطرے دیکھے، ہم خدا کو بھی شریک غم سرور سمجھے، روز گرتے ہوئے جب اوس کے قطرے دیکھے، ہم خدا کو بھی شریک غم سرور سمجھے،
روز گرتے ہوئے جب اوس کے قطرے دیکھیں ہم خدا کو بھی شریک غم سرور بہت اچھے بہت اچھے. ہم خدا کو بھی شریک غم سرور سمجھے. ہم خدا کو بھی شریک غم سرور سمجھے. اور 4-5 سن لیں شعر، پھر پتہ نہیں کب آنا ہوا کب نہیں ہوا. عرض کرتا ہوں مطلع مولا حسین کے لیے، یا آپ کو خاص چوائس ہو تو وہ سنا دوں. 3-4 شعر صرف، لیکن شاید یہ ہمارے منقبتی ادب میں اور رسائی ادب میں شاید یہ لفظ استعمال نہ ہوا ہو جو میں مطلع میں کرنے جا رہا ہوں. غزل میں تو بہت ہے. عرض کرتا ہوں کہ حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے. حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، اور خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. خدا وہی ہے. یہ بھی شعر دیکھیں حضرات قبلہ بیٹھے ہیں اور مولانا ہمارے امید صاحب بھی ہیں. یہ دیکھیں میں اپنے جگہ پر قائم ہوں، لیکن مطلب یہ شعر ملاحظہ فرمائے. عرض کرتا ہوں خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. میں تقابل میرا مقصد نہیں ہے. عرض کرتا ہوں حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں. حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں. خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے. خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے. حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں. خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے. شعر سنیں خیر جو ہو گیا. شعر عرض کرتا ہوں کہ یہ شعر دیکھیں، شعر کے لیے میں نے زحمت دی کہ ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو، خاص طور سے تارا گڑھ کے حضرات بطور خاص سماعت فرمائیں، ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو خدا نے پیدا کیا ہے حسین پالتا ہے. ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو خدا نے پیدا کیا ہے حسین پالتا ہے. خدا نے پیدا کیا ہے حسین پالتا ہے. اور ایک موضوع سے ہٹ کے ایک شعر یہ بھی سننے کے، اندھیرو اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو. مصرع سنیں. اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو، یہ وہ چراغ ہے جو سورجوں کو پالتا ہے. اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو، یہ وہ چراغ ہے جو سورجوں کو پالتا ہے. صلوات پڑھیں حضرات. انتہائی عجلت میں میں نے 4-5-7 شعر کہہ لیے ہیں، وہ بھی ٹکٹ کے اوپر لکھے ہیں، کاغذ بھی نہیں تھا. کیا عرض کرتا ہوں، کیا فقیری میں ہے، کیا فقیری میں ہے انداز شہانہ میرا. کیا فقیری میں ہے انداز شہانہ میرا. آپ کے در کا بھکاری ہے زمانہ میرا. آپ کے در کا بھکاری ہے زمانہ میرا. یہ مطلب دوسرا دیکھیں، خاص طور سے شعراء اکرام دیکھیں گے، ہم گنہگاروں کا کیا لکھنا لکھانا میرا. ہم گنہگاروں کا کیا لکھنا لکھانا میرا. تیری عظمت کا نہیں کوئی ٹھکانہ میرا. تیری عظمت کا نہیں کوئی ٹھکانہ میرا. ہم گنہگاروں کا کیا لکھنا لکھانا میرا. تیری عظمت کا نہیں کوئی ٹھکانہ میرا. تیری عظمت کا. یہ بھی شعر دیکھیں حضرات، شعر دیکھیں، شاید قافیہ اس صورت سے استعمال بھی نہ ہوا ہوگا. کون کر سکتا ہے تقدیر کے ماروں کا علاج. سنیں، کون کر سکتا ہے تقدیر کے ماروں کا علاج. آپ کو یاد نہیں ہم نے کہا نا میرا. کون کر سکتا ہے تقدیر کے ماروں کا علاج. کون کر سکتا ہے تقدیر کے ماروں کا علاج. کون کر سکتا ہے تقدیر کے ماروں کا علاج. آپ کو یاد نہیں ہم نے کہا نا میرا. آپ کو یاد نہیں ہم نے کہا نا میرا. اور میری لفظیں تیری قامت سے بہت چھوٹی ہیں. میری لفظیں
तेरी कामत से बहुत छोटी हैं, कैसे लिखूं तेरा भरपूर फसाना मीरा। मेरी लफ्ज़ें तेरी कामत से बहुत छोटी हैं, कैसे लिखूं तेरा भरपूर फसाना मीरा। ये भी शेर देखें कि यहाँ अब्बास के परचम की हवा आती है। शेर देखें, यहाँ अब्बास के परचम की हवा आती है, यूं तेरे शहर का मौसम है सुहाना मीरा। यहाँ अब्बास के परचम की हवा आती है, यूं तेरे शहर का मौसम है सुहाना मीरा। और मैं तेरी मदह सराई के लिए आया हूँ। आखिरी शेर, मैं तेरी मदह सराई के लिए आया हूँ, बात बिगड़े तो मेरी बात बनाना मीरा।